تو برداشت کرو، یہ ہم کو کر سکتے ہیں نہ کرو، اور چلتے چلتے تم بھی نہیں جاؤ گے، باقی بھی رہ جائے گا، بندے بھی رہ جائیں گے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ بات کی جاتی ہے، پھر بات سنی جاتی ہے، اس سے پھر بہت سارے دن کی الٹی نکل گئی، ورنہ اگر الٹی سمیت بھی گزر ہو جاتی ہے، شمار لوگ گزر کر کہ اصل بات یہی ہے کہ بندے نے آنا ہے اور چلے جانا ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے۔ یہ آنے اور جانے سے پہلے جو واقعات ہیں درمیان میں، ان کے بارے میں غور فکر کبھی کبھی کر لینا چاہیے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں دین اور ذات کے بارے میں، ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پوچھ لے، بات سمجھ آئی؟ ہاں بھائی، یہ پوچھنا چاہتے ہو؟ کل پوچھنا چاہتی ہے اس پر میں نے 11 سوے کا مضمون دیا آپ کو، اس مضمون کے نام ہی عمل ہے، کیا ہے مضمون؟ کون سی کتاب میں ہے؟ اسی پہ ہیں؟ اچھا، یہ بتایا گیا ہے کہ گلاب عمل کرنے کی وجہ سے گلاب نہیں ہوا، گلاب بس گلاب ہی ہے۔ ایک پوائنٹ ہوگا نہیں ہے، تمہیں آئی بات؟ قد والا انسان عمل کے بغیر ہی قد والا ہے، شکل والا انسان عمل کے بغیر بھی شکل والا ہے۔ اچھے ماں باپ کا ہونا آپ کے عمل کے بغیر ہی ہونا ہے، اور اچھے والدین کا ہونا بڑی اچھی بات ہے، والدین ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، اچھے دور میں پیدا ہونا بڑی اچھی بات ہے، اور اچھا دور ہمیشہ آپ کا دور ہوتا ہے۔ اچھا دور کون سا ہے؟ جس میں آپ لوگ ہوں، باقی تو خواب اور خیال ہے نا، پہلے زمانے کے لوگ تو پہلے زمانے کے لوگ ہوں گے، ان کا اپنا زمانہ پتہ ہی تھا ہی کہ نہیں تھا، کتابوں میں ہے۔ آنے والا زمانہ ہوگا وہ تو خیال میں ہے، خیال اور کتاب کو نکال دیا جائے تو پھر حال ہی حال رہ جاتا ہے۔ آپ کا حال یہ کتاب کو تم نے کیا کرنا ہے؟ مطلب یہ بات دور تک جاتی ہے لیکن کرنی نہیں چاہیے دور تک، تھوڑی دیر سن لو پھر تم بھول لینا آپ بھی۔ یہ کتاب اللہ کریم کی ہے، سب سے بڑی سچی کتاب یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا خطاب ماننے والوں کے نام بذریعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے نا کتاب۔ اللہ آج بھی طلب رکھتا ہے آپ لوگوں کے پاس، اور وہ جو زبان بولتا تھا وہ آج بھی بولتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس وسیلے اور اس حوالے کو قریب کر لو اپنے، تو آج بھی مطلب ہے آپ کے ساتھ جو ہے نا واقعات ہوتے جائیں گے۔ اللہ کی ہمیشہ وہی بولتا ہے جہاں پاک، یہ بات رات کی بات ہے، چاہنے والی نہیں ہے، اس کو بات بھول جاؤ۔ اللہ کہاں بولتا ہے؟ جہاں اس کے محبوب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر اس کے محبوب آپ کے دل میں ہو تو آپ کے دل پر بھی اس کا کلام ہو سکتا ہے، جدید کلام نازل ہو۔ اب اس میں وہ جدید نہیں ہے کیونکہ قرآن وہی رہے گا، حضور پاک پر جو کلام نازل ہوا وہ قرآن کہلائے گا، اور امت کے انسانوں پر جو کلام نازل ہوا وہ کچھ اور ہی کہلائے گا، اور پر جو نازل ہوا وہ کچھ اور کہلائے گا۔ نازل ضرور ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شاید مکی پر میں نے نازل فرمایا، کیا شاید بنانے کا فارمولہ مجھے نازل ہے، اسے اعلان کہہ لو، یعنی مکی جو ہے شاید بناتی ہے، پگار کی تھی یا آج سکھلائی کے نہ ہوتی گریجویشن کی نہ پوسٹ گریجویشن کی، اور مکی جات بنا رہی ہے، گلاب خوشبو دے رہا ہے، گلاب کا عمل خوشبو دینا، رنگ دینا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ عمل، جس کے عمل کے ذریعے اچیومنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں نا آپ، کہ ہم عمل کے ذریعے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، محبت بھی حاصل کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں محبوبوں کے لیے حکم ہے۔ یہ دنیاوی بات کروں، مجاز کی بات، کہ اگر کوئی محبت کرنے والا 70 مرتبہ جھٹکنے کے بعد بھی پیچھے چلتا ہے تو کہتے یہ ہیں کہ اس کی محبت کو قبول کر لو، اس کی محبت کو قبول کر لو، لیکن ایسے آدمی کی محبت نہ کرنا،
بتائیے کہ محبت میں قبول اس لیے کر لو تو بیوقوف ہے، چلتے ہی آ رہا ہے پیچھے 70 مرتبہ انکار کرے پھر وہ لگاتار چلتا ہے، بیوقوف ہے، آمد ہے، قبول کر لو کہ یہ اچھا آدمی ہے، نہیں کہ ساتھی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن محبوب اچھا نہیں رہتا کیونکہ وہ کہنا نہیں مانے گی کبھی. محبوب ہو جو کہنا مان، بڑا فرق ہوتا ہے نا، یہ دنیاوی بات کر رہے. اس لیے کوشش کے ذریعے محبت حاصل کرنے والا، اس سے یہ بڑا سخت لفظ ہے کہ کوشش کے ذریعے محبت کرنے والا، کوشش کے ذریعے محبت کا فارمولہ دریافت کرنے والا یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہوتا، مستند نہیں ہوتا. کم از کم ایک چیز فارمولے سے باہر رہنے دو، محبت. اس کا فارمولہ نہ بتاؤ کہ 60 مرتبہ ہمارے دروازے پہ جا کے تصدیق دی، 8ویں مرتبہ بہت ہو جائے گی، کبھی ہو جائے گی. دو انسان آسے پاسے، اردو میں لفظ ہے، اچھا آسے پاسے، آس پاس بے شمار مدت اکٹھے رہتے ہیں، لیکن محبت جو ہے نا اچانک کسی یار کو دیکھنے تو ایسا ہوتا نہیں ہوتا، ہوتا ہے. اور بعض اوقات اندیکھے کی جاتی ہے، ہوتا ہے. یہ محبت جو ہے یہ ازلی فارمولہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے چہرے بنائے ہیں انسان کے، یہ بڑا مہمہ ہے. اس کے بارے میں نے آپ کو نظر میں بتایا تھا کہ یہ جو ہے چہرہ یہ انسان کی زندگی کی عاقبت بھی ہے، ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے. بعض اوقات چہرہ جو ہے وہ الرجی پیدا کرتا ہے. ایک آدمی کا چہرہ پاس ہوئے اور جائے تو کہتے 2 دن بھوک نہیں لگتی، انسان بڑا پریشان بھی جاتا ہے. بعض اوقات خوشی میں سرچار بھی جاتا ہے، اس کو بھی بھوک نہیں لگتی. تو چہرہ جو ہے نا یہ بڑا راز ہے اور یہ ہر ایک پر آشکار نہیں ہوتا. آپ اندازہ لگا لو آدھی دنیا مسلمان سارے آج بھی ان کی یہ دعا ہے، آخری دعا، یا رب العالمین مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. یہ ہے نا، یا رب العالمین قبر میں اترتے وقت، مرتے وقت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا. یہ دعا ہوتی ہے ہر ایک، میرا خیال ہے آپ لوگوں کی بھی ہوگی یہ دعا. اور ان لوگوں کی بات دیکھو جو آپ کو دیکھ کر آپ کے ساتھ جنگ کرتے تھے آپ کے خلاف، اب ان کو محبت نہیں ہوئی ہے. آپ لوگوں کو 14 سال بعد محبت ہوگی. یہ ہے کوشش کی بات نہیں، یہ عطا کی بات. محبت عطا ہے. کون سا چہرہ کس نگاہ میں کس دن کتنی تاثیر پیدا کرے گا، یہ سب عطا کی بات ہے. فارمولہ کو نہیں، تو فارمولے وہ دیکھتے. اب جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر تگا، وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں. تو تمہاری آنکھ میں خار کی طرح کھٹک رہا ہے، یہ کسی اور نگاہ کا پھول ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو چاہنے والا کو نہیں مل جائے. جو تمہارا دشمن ہے اس کے بھی محبوب ہے، اس کو بھی چاہنے والے ہیں. میں جس دشمن کو تم فنار مسخر کرتے ہو، مار دیتے ہو، موزی کو ہم نے مار دیا، اس موزی کے گھر میں بھی 4-5 بچے معصوم ہوں گے، کافر ہوگا، بچے ہوں گے. اور تمہارا مر جائے، شہید مبارک ہوتا ہو. دیری نہ پوری ہوگی. میں دین کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے حقیقت کی بات کر رہا ہوں کہ خواہش پوری ہوگی، دیری نہ پوری ہوگی. بچے کی خواہش تھی دیر دے چلو بہت پوری ہوگی. یا رب العالمین تو نے محنتیں قبول فرمائی، تو نے اپنے راستے میں قبول فرما لیا، ہمارے بھاگ قبول ہو گئے، بچہ شہادت کی راہ میں آ گیا اور اس نے اپنے کو اپنے ساتھ قبول کر بچا. مبارک. شہید انسان کی اولاد کے لیے بھی اتنی مشکلات کرا ہے جتنا فنار جانے والے کی اولاد کے لیے مشکلات کرا ہے. میں ان شہداء کو جو دین کے مقام کی بات کر رہا ہوں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں، یہ مطلب میں عام طور پر جو آپ کی بات کہ شہید کی زندگی جو ہے اپنی جگہ پر، تو اس کے اولاد کے لیے پھر وہی مشکلات ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کوئی چیز عطا فرمائی ہے اس کو بھی فارمولے میں نہیں آنتی کیا یہ عطا کر دیا، شہادت عطا کر دی، اب اس کو کوئی اور نیا فارمولہ بنا دو کہ شہادت کا کیا فارمولہ ہے. کوئی فارمولہ نہیں. بندہ گھر کے بندے پہ آگ لینے کے لیے گیا کہ واپس آئے تھے پیغمبری پاس کی تھی کہ تم کون ہے؟ میں موسیٰ. اچھا موسیٰ ہو تو ادھر آنے کیا ہے کیونکہ میرا چھڑی تھی ہے وہ استعمال کرنے کے لیے تو کی گئی تم نبی ہو کہ آپ کون بول رہے ہو؟ ہمارا تو میں اللہ بول رہا ہوں. یہ درختی آواز آ رہی ہے. یہی میں تو بلے ہوں شفانی کرنے والا یا جڑی
ان کو آجوی تھی کلیمی دو قدم ہے شعیب نے مجھے یہ کہہ دیا. تو اقبال نے پورا شعر کہا اگر کوئی شعیب آئے مجسر شبانی سے کلیمی دو قدم. شعیب مل جائے تو گڈریے کو پیغمبر بنوا دے. اب یہ جو بات ہے یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے, یہ کوئی محنت نہیں ہے کہ کس کو کیا مل جاؤ. محنت والے افسر جو ہے نا وہ رہ جاتے ہیں. ایک ایسی چیز ہے دنیا میں کہ آپ تھریٹ کر لو, آپ لالچ دے لو, دھمکیاں دے لو, گولی مار دو, دل قبول کرنے والا جو ہے نا غیر کو قبول ہی نہیں کرے, اور دل نہ قبول کرنے والا کبھی قبول نہیں کرے گا, کہتا دریا میں پھینک دے گا. یہ جو چیز ہے نا پسند اور ناپسند یہ خدا داد ہے, یہ چیز محبت بنتی ہے. ایک گھر میں پلنے والے, ایک دسترخوان پر کھانا کھانے والے وہ کہتے یہ مٹھائی چیز ہم کھائیں گے, کہتے نمکین کھائیں گے, یہ تم دونوں بیوقوف ہمارے تو مطلب بچے ہوتی تم الگ الگ کب ہو گئے. یہ خدا داد الگ. ایک ایسا کھائے گا خالی بدلے میں آپ دیکھو کبھی گھر میں بیٹھے ہو تو ایک بدلے میں انڈے کی شکلیں تم کہتے کھاؤ گے کہ ویسے کھائیں گے ویسے کھائیں گے ویسے کھائیں گے, یہ کہتے ایسے کھائیں گے. مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے. مزاج کے نام محبت, احساس سے نام محبت, یہ خود بخود بنا بنایا کہنا. اس لیے محبت منت سے نہیں ہے, محبت عطا سے ہے. اتنی کوئی اس کا فارمولہ نہیں ہے. اگر آپ یہ جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں آؤ ہم آپ کو ابھی پاک کا دیدار کروا دیں, یہ فارمولے کے ذریعے نہ, ایسا نہ ہوا. کیسے ہوتا ہے؟ یہ خود بخود ان کی مہربانی. شعر سنو اس کا افضل شعر سنا آپ نے جو میں سنا رہا ہوں کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر لگا, یہ قابل تو کہاں میری نظر ہے, یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. یہ کہ اس کی مہربانی ہے کہ اس کا رخ ادھر ہے. اس میں فارمولہ کو نہیں ہے. یہ فارمولے دریافت کرنے لگ جاؤ کہ فارمولہ کو نہیں ہوتا. وہ کن سے پہلے بھی فارمولہ کو نہیں تھا اور کن کے بعد بھی کوئی فارمولہ نہیں ہے. کون سا آدمی کیا ہے, کون سا آدمی کیا ہے. ایمان نصیب سے ملا اور نصیب ایمان سے ملا, اور محنت سے ملی, شوق کو خدا داد ملا. اور سب کو پتہ ہے نماز کی افادیت نیکی دین سب پتہ ہے. شوق کی کوئی زیادہ ہو گیا کم ہو. یہ جو چیز ہے نا محبت, کم محبت جو ہے نا یہ فارمولے کی نہیں ہے. اچھا ماں باپ کا اپنی اولاد میں دیکھی تھی ایک بچے کو الگ سے محبت کر لیتے, پسند کر لیتے. یہ یہاں کی بات کہی ہے تم نے, کی ہے نا کیسے کی ہے تم نے. ایک بات اور بھی آپ کہہ دو, کیا کہہ دو کہ ماں باپ کی محبت بھی الگ الگ ہوتی ہے. یہ مذاکرت کرتا ہے بات میں. ایسا خیال آیا تمہیں؟ بالکل خیال آ گیا. مدعا یہ ہے کہ یہ بھی خیال ہے کہ افضل مطلب ایک بچے سے ماں باپ جو ہے نا زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اسلام کا نکاح کیا, ایسی سے توڑ دیا اور محبت تھی. اور دوسرے اگر کسی میں خیال ڈالا ارے یہ گدھا ہمیشہ نقصان کرتا رہتا ہے, آج اسے جو مطلب خراج کر دیا. یہ ہوتا ہے کسی کی بات جو ہے نا وہ نرم لگتی ہے, کسی کی بات سخت لگتی ہے. بہرحال محبت وہ جہاں کی غلط نظر نہ آئے. محبت کسی کہتے ہیں جس کی غلطی غلط نظر نہ آئے, جس کی ہر بات ہی صحیح نظر آئے, حتیٰ کہ اس کا انکار محبت بھی صحیح نظر آئے. اس لیے محبت کا فارمولہ کبھی دریافت نہیں کرنا ہوتا ہی کوئی نہیں. اچھا اور بات آپ مجھے بولو. ہاں اچھا اچھا دیکھو یہ بات وہ اور لیول کی بات ہے. آجا کیا کہتے ہیں بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے. جب آپ تم پہ یقین بولے تو ہم بھی آپ کے پاس کہ بات اس کو آپ یوں سمجھو, میں مختصر جواب دینے چاہتا ہوں تاکہ آپ میرے کنفیوز نہ ہو کہ ایک انسان اگر ہو فنکار, پینٹ تصویر بنانا, تصویر جب اس نے بنائی تو اب آپ تصویر کو دیکھو, فنکار کو دیکھو,
اور تھوڑا سا دماغ لڑاؤ، یہ پوچھو کہ یہ تصویر دار ہونے سے پہلے کہاں تھی؟ پھر آپ کو آپ کی عقل یا آپ کو ایمان رابطہ بتائے گا کہ یہ فنکار کے حسن خیال میں تھی۔ تو جو مخلوق آ رہی ہے یا آئی، اور وہ خالق کے حسن خیال میں موجود تھی۔ ہر انسان حسن تخلیق سے پہلے حسن خیال میں تھا۔ وہ تو کہتے ہیں یہ منہ تو کل دی گل ہے، ابھی دوسری پہلے ہے جی تیرے پاس بات نہیں نا، یہ کن فیکون سے پریرے کی بات ہے۔ یہ ہماری آپ کی محبت جو ہے نا کن فیکون سے پہلے کی ہے، کن فیکون سے کہتے کل کی بات ہے، یہی ملے صاحب ہی کہتا ہے کن فیکون سے کل کی گل ہے، اسی تو پتری توڑے دوست تھی فارغ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اتنی کچھ کہتے ہیں کہ آپ ہی کن کہتا ہے، آپ ہی فیکون کر دیتا ہے، آپ ہی الگ کہہ دیتا ہے، آپ ہی کہتا ہے بلا، یعنی کہ الستو بھلا جب ہوا اس وقت کن فیکون سے پہلے وہ کہ الستو بربکم، ہم تمہارا رب ہے کہ نہیں ہے، آپ ہی ہمارا رب ہو۔ کس نے کہا تھا؟ تخلیق سے پہلے، تخلیق سے پہلے، تخلیق سے پہلے کون ہوتا ہے؟ امر، اس کا اپنا ارادہ۔ تو گویا کہ کہا کہ جو انسان ہے ایک روح ہے اس کی، یہ میرا امر ہے، تو گویا کہ امر دینے والے کا امر اس کے اپنے پاس تھا، اور ہم امر کا تخلیق ہیں۔ اب بات سمجھ رہے، لہٰذا ہم مخلوق بننے سے پہلے خالق کے ساتھ اس کے خیال میں موجود ہیں۔ اب بات سمجھ، ایک شعر اچھا نہیں آپ کو سنانے کے لیے، پھر بعد میں کاٹ دینا۔ اچھا، ایک آدمی نعت کی تعریف کی ہے حضور پاک کی شان میں، اچھا، لیکن اس کو اپنی لیول کیا کیا اسے مثال دینے کا، میں ایسی ذمہ دار نہیں ہوں کہ شعر کا لیول کیا ہے، بال آپ دیکھ لینا۔ پھر نا کے بعد حضور پاک کی شان میں کہتا ہے، کیونکہ اس اللہ کی شان میں طرح تو میں نے پر یہ کیا کہہ دیا اس نے، جانے کب تک تجھے اللہ نے شاعر بنتا، حضور پاک کی تعریف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو شاعر کر رہا ہے، مجھے یہ بات نہیں لگی ہے۔ اچھا، بارہ شعر رکھنی ہے، مجھے جذبات میں کاٹنے کا، جانے کب تک تجھے اللہ نے شاعر بن کر شعر نازک کی تیرے دین میں سوچا ہوگا، تب کہیں دہر کے دیوانے مقدس میں تجھے گنگناتے ہوئے گاتے ہوئے لکھا ہوگا۔ مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے شعر کی طرح ہو، اور آپ اس کی اس نے تخلیق کا انتہائی مظہر ہو۔ تو یہ چونکہ اس شاعر کا دیا، آپ یہ اللہ تعالیٰ کا اس نے خیال ہے، وہی مصوری کا کمال ہے آپ کی تخلیق۔ لہذا ہر مخلوق خالق کے ارادے میں تھی، اور خالق کا ارادہ جو ہے مخلوق سے قریب ہے۔ مخلوق ہونے سے مخلوق کی جدائی کا خبر ہے نا، مخلوق ہو جانا جدائی کا خبر ہے، اور ارادے میں رہنا یہ جتنال کا خبر ہے۔ آپ ارادے سے تخلیق میں آئے ہو، اسے کہتے ہیں عالم امر سے عالم خلق تک۔ آپ کون سے عالم میں ہو؟ عالم خلق میں ہو، عالم تخلیقات میں ہو۔ اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ عالم امر میں۔ عالم امر میں نہ کوئی خواہش تھی، نہ کوئی ماسوا تھا، نہ کوئی ماورا تھا، آپ اللہ کا خود ہی ارادہ تھے، خود تقدیر یزدہ تھا، آپ اللہ کے ارادے میں، اللہ کے پروگرام میں آپ تھے، کہ بعد میں ملے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کن فیکون جب آپ نے کہا تو ہم پاتی تھے آپ کے، کیونکہ وہ ہم تو پہلے تخلیق ہو چکے تھے، ہمیں تو آنا ہی تھا۔ جو چیزیں ابھی آنے والی ہیں وہ بھی آ چکی ہیں، کیا جا چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب بٹن پریس کر دیا، آپریشن ہو گیا، اب جو آنا ہے وہ آنا ہے۔ یہ آنا کہاں سے ہے؟ اسی کے ارادے سے آنا ہے۔ انما امرو یا ارادہ شائن، یا ارادہ شائن، جب وہ شاہ کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے؟ یقول له کن اور یکون، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی چیز ہونے دیتا ہے جو اس کے ارادے میں ہو۔ ارادہ کہاں ہے؟ اس کے اپنے پاس، اور یقون کہاں؟ دنیا کے۔ تو دنیا والا جو ہے اس کے ذہن نہیں اللہ تعالیٰ کہتا، مگر اس کے ارادہ ہے، اس کے ارادے جائے گا۔ تو فعال لما یرید، وہ کر کے رہتا ہے جو وہ کرنے چاہتا ہے، اس کی بہت ہوتا ہے۔ تو ہم سب کے ہیں اس کا ارادہ ہیں، اور اس کے ارادے کے مطابق ہم یہاں پر آئے ہیں،
اور جو اس کا ارادہ ہمارے مستقبل کے بارے میں وہ ہو کے رہے گا. اس نے ہم پر مہربانی کی ہے اور مہربانی ہوگی, اور مہربانی آپ کے اعمال سے بے نیاز ہے, اس لیے یہاں بھی عمل کی بات نہیں ہے. جو فضل ہو جائے عمل کیا کرتا ہے, آپ جس کو فضل سمجھتے ہو وہ نہ بھی ہو تو اس کا اپنا فضل ہے جو وہ کرتا ہے, جو وہ مہربانی کرنا چاہے. آپ یہ فضل کی تعریف یہ ہے, اگر آپ اپنے انعامات جو آپ کے پاس ہیں, کیا ہیں انعامات اور حاصل, اگر آپ کار انعامات اور حاصل اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آسانی ہے اگر آپ کو, تو آپ پر فضل ہوگی. اور اگر خرچ کرنے میں دقت ہے تو پھر یہ آپ پر دقت ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا تھی, پیغمبروں نے اولاد کو نثار کرنا چاہا, بڑے قریب تھے. اپنے وجود کو قربان کیا شہداء نے, بہت قریب تھے. اپنی اولاد کے وجود کو قربان کیا, بہت قریب تھے. اور آج کا انسان جو ہے وہ مال کو قربانی کا سلسلہ قریب نہیں ہے. اور اگر آپ مال کو قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہو تو آپ پر یہ فضل ہے. وہ دولت فضل ہے جو اس کی راہ میں خرچ ہونا چاہے, اور وہ دولت جو ہے یہ تکلیف میں ہے. جیسے آپ نے پڑھا کہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا جب تم جہنم میں جاؤ گے, آگ میں جاؤ گے, اس دن تم سے پوچھا جائے گا سناؤ نعمت والے اللہ کی تم نے یاد کیا کہ نہیں کیا. پڑھو کس نے اللہ آپ کو متفقات کرو تاجر تم المقام, تم کو غامل کر دیا کثرت مال نے اور کثرت اولاد نے اور کثرت مال نے, غافل کر دیا تاکہ تم قبروں میں جا کے اتنے غافل ہو گئے قبروں میں جا کے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تم دیکھ لو گے, تم جان لو گے, تم پا لو گے, ایک سخت وقت آنے والا ہے, اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے وہ وقت. پھر تمہیں عینی یقین ہو جائے گا, پھر تمہیں بہت سارے واقعات ہو جائیں گے. جب تم آگ میں ہوگے پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ نعمت دینے والے اللہ کے بارے میں تم نے کیسے سلوک کیا تھا. دس از دا ڈے, دس از دا ٹائم. یہاں آنا تھا, میں کب سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہاں آنا پڑے گا. اس لیے وہ مال جو غافل کر دے اس کا جہنم ٹھکانا, اور وہ مال جو جگا دے اور وہ اللہ کا مہربان. تو مال مہربانی ہے, مال عذاب ہے. اولاد مہربانی ہے, اولاد عذاب ہے. زندگی کی توبہ یہ مہربانی ہے, یہ عذاب ہے. پاگن دور آزادی ہے, پاگن دور گناہ ہے. بات نہیں, پاگ رہا ہے بڑی مہربانی اللہ کی, بھاگ سکتا ہے, اور اس کے خلاف بھاگ رہا ہے یہ گناہ ہے. تو گویا کہ آپ اپنے عمل کا مرکز دیکھو, یا ارادہ اپنا دیکھو, یا اپنی ڈیسٹینیشن دیکھو کہ تم حاصل کرنا چاہ رہے ہو. میں 2-4 تارے حاصل کرنا چاہتا ہوں, کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اگر میں اسی پر نثار کر دوں گا جس نے بنائے ہیں, تب کر لو, نہ بھی کر لو تو ٹھیک ہے. آپ بات سمجھ رہے. تو وہ مال جو تمہارے دل پر کفر ڈال دے وہ تمہارے لیے عبرت ہے, عذاب ہے. بعض اوقات مال کفر ڈالتا ہے, بعض اوقات غریبی کفر ڈال دیتی ہے. ایک ایسا مقام آتا ہے کہ غریب جو ہے وہ خود بخود بھی اللہ کے قریب جاتا ہے. بزرگ فرماتے تھے یہ بات کی غریب تو وہ ہے جو غریب ہو کر بھی اللہ والا نہ بنا. کہ غریبی میں تو 90% ویسے فقیری ہے, درویشی ہے. دیکھو حج تمہارا معاف ہے, زکات تمہاری ویسے معاف ہے, خیرات بھی تمہاری معاف ہے, ساری موجیں نہ تم نے فیس بھی اللہ خرچ کرنا ہے. تم نے غریب ہو کے یہ کام کرنا ہے, دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دو. تم ویسے بول لو, دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دو. اور اللہ نے کسی کو دولت دیا تو اس کو برا نہ سمجھو. غریب آدمی اگر مایوس ہے اللہ کی رحمت سے تو سمجھو کہ یہ غریبی اس پر عذاب. اور اگر غریب آدمی اللہ کے قریب ہے کہ تو جس حال میں رکھے گا ہم اس حال میں راضی ہیں, غم میں دے گا تو غم میں راضی ہیں, خوشی دے گا خوشی میں راضی ہیں, وہ غریب اللہ والا ہو گیا. اسے پیسے والا, وہ پیسے والا ولی اللہ ہو گیا. کون سے پیسے والا؟ جو کہتا ہے کہ تیرا مال ہے اور تیرے ہی راہ میں نثار کرو, تو جب طلب فرمائے گا ہم تیرے ہی لیے بدلے ہم لکھے گا. تو جب تمنا فرمائے گا, جب حکم کرے گا ہم حاضر ہیں. اور جو کہتا ہے کہ یہ مال میں نے کمایا ہے تو لے کے دیکھ کس طرح لے سکتا ہے. سیونگ اکاؤنٹ سے کرنٹ اکاؤنٹ میں لکھا ہے زکات میں ادھر کرا دیا, ادھر کرا دیا, اور زکات دیتے ادھر لکھ دیا. ہم غیر اسلامی لوگ ہیں, یہ سارے کے سارا. تو اللہ کہتا ہے کھیل لمبا ہے, چلتے جاؤ, تمہارے پاس ذہن آئے تو میں ذہنوں کا خالق ہوں, کتنے مقابلہ کریں گے؟ ہے مقابلے والی بات. واللہ خیر الماکرین, وہ تو بنا محر چل رہے. ہم تو چھوٹوں کی باتوں سے عظیم دلیل پیدا کر لیتے ہیں. میں نے بتایا آپ کو کہ مکنی کے جارے سے کبھی دلیل پیدا کر اللہ ہے. ان باتوں کو ذرا غور کیا کرو, خیال رکھو.
اللہ مہربانی فرمائے. اور آپ کن فیکون جو ہے نا وہ کل کی بات ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی جو ہے آپ لوگ. آپ بات سمجھیں. میں تیرا خیال نہیں اگر تو کہاں الگ قبلہ کہاں, مطلب میں تیرا خیال ہوں میں تو آپ بھی الگ قبلہ ہے نا, ورنہ اب مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم نے کہا تھا روح کو تو انہوں نے کہا ہاں ہے, مجھے کیوں بتا رہے ہو اللہ میاں. وہ مجھے یاد دلا رہا ہے اللہ, یہ بات تم نے کہی تھی, بات مطلع ہو گیا, یاد تو دلا رہا ہے جو ہے کہ میں یہ بات کر کے آیا ہوں. روح کے ہم نے میثاق لے لیا. کیا میثاق یہ تھا کہ تمہارا رب وہ کیا کہا تھا روح نے آپ ہیں. یہی وجہ ہے کہ روح اللہ کے بغیر یا دقت میں رہتی ہے, اور روح کو یاد دلا رہا ہے. تو روح کی کیا بات قبل ولادت بھی ہوتی ہے. کیا یاد پر تم نے کہا تھا تمہارا رب ہے, تو کہ ہم کہا تھے اس وقت جب آپ یہ کہہ رہے تھے, اگر ہم نہیں تھے تو میں بتانے کا مجھے کسی اور کا واقعہ. تو گویا کہ ہم وہی تھے. یہ گویا کہ ہماری بات ہمیں کو سنائی جا رہی ہے. تو پھر کن پہ کون کل دی گل ہے آڑی اس کے محبت اس کو کل لکھی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں, کچھ بھی قبر کی محبت ہے. قبر کب سے محبت ہے؟ وہ درویش جو تھے بڑے تھے, اچھے لوگ تھے. وہ کہتے جب سے وہ اللہ آپ کے تب سے ہماری محبت. وہ تو جب سے رب بنا ہے تب سے ہم تیرے بندے بنے ہیں. جب سے تو اللہ ہے تب سے ہم تیری جانے والے ہیں. مطلب یہ لوگ کرتے رہتے ہیں. کچھ دن تو پہلے رہا ہوگا آپ یہ تنہائی کی جلوہ گری میں, اس تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. باہر مطلب ہے اللہ تو اس دن بنا ہے جب پیچھے اللہ کہنے والا کوئی اور ہو, اور جو اور ہوگا وہ مخلوق ہوگا. اس سے میں تو کچھ بھی تھا, تو آپ ہی تھا. کیا تھا تو؟ اپنا نام آپ رکھ, ابھی بادشاہی آپ قائم کر. ایک بادشاہ اس دن تو بنا جسے تجھے بادشاہ کرنے والا ہو. تو یہ غلامی ہمیں ملی, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ خدمت جو ہم نے کی, ہم تو یہ اللہ کرنے والے ہیں. ہم نے کب سے تو اللہ مانا ہوا کہ خود بھائی سے پہلے مان لیا یا عمداد. کون بھائی کون میں تو ہم ٹریننگ ہو چکی تھی ہماری. کوئی بھائی کون سا اناؤنسمنٹ ہے نا, اس کے بعد کہیں تھی. تو کہ ہم بہت پرانے چاہنے والے ہیں. عمداد کب سے جانے والے ہیں, اور جب سے مطلب وہ اللہ ہے تب سے ہم چاہنے والے ہیں. بات سمجھائیے آپ کو. عمداد بلے صاحب ٹھیک کہتا ہے, لیکن شریعت کے طور پر کہتا ہے نہ اتنی لمبی بات نہ کر بابا بلے صاحب, تو اپنی جان بستی کر کے مال پڑھتے اپنا وقت گزار. وہ کہتا ہے خیر پڑھ لیں گے, کر لوں گا. بلے شاہ نا وہ تو کشور کے رہنے والے. وہ کہتے ہیں چلے گی نہیں بات. وہ کہتے ہیں جو سن وصیت کے ہوئے نا تو وہ پھر برباد ہو جائے گا. اس کو منع کرنے پہ دیکھو تم سید کی بیٹے ہو کے تمہارا ہی کی مرید ہو گیا, تم ہوش کرو, عقل کرو. کہتا ہوش ہی تو کر رہا ہوں, تمہارے ہوش تو کرنا نہیں کہ میں جو ذات پات سے ہم آزاد ہو گئے. ذات یہ ہے نا اس کی ذات ہے, جہاں وہ جلوہ کرے وہی ذات ہے. تم کون سی نسل کی ذات لیے بیٹھے ہو؟ بات یہ ہے کہ ہم وہ اور اس کے محبت میں گرفتار ہے, اور وہی ہمارا مطلب ہے اللہ ہے. اس لیے جڑا چنو اور سید آ کے اسے کیا دولت ملن سے رہیاں, جڑا چنو کیا کہ ارائیں آ کے جنت کی نہ پائیں. آپ صاحب یہ بات ہے. بولے یہ کہ کہتا ہم تو پیتی ذات ہے. تو یہ بلے شاہ بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں. انہوں نے دیکھو شریعت کا ایک تیسری قانون بنایا بلے شاہ نے کہ شرع چاہے یہ پھر اسے بھول جانا. اچھا یہ سنا رہا ہوں, بعد میں یاد نہیں کرنا. شرع کہے دیکھو میں نے کیا کہا بھول جانا. جہاں لڑکا بیٹھا علی اس نے ضمیر سے کہا کہ یہ ضرور لکھ, یہ تم میرا کہنا ماننے والے ہو. اچھا کیا ہے یعنی کہ یہ پاس ہوتے کیا بنے دے گا. اچھا کیا کہا, شرع کہے چل مسجد اندر حق نماز ادا کر. عشق کہے بوا یار دا کعبہ یار دی دردہ یار نو سجدہ اب کر لے. شرع کہے اسد شاہ منصور سولی ہوتے جانے تھے. کیا ذرا شریعت نے کیا کیا, شرع کہے اسد شاہ منصور سولی ہوتے چڑھے تھی. عشق کہے کہ چنگا کی تھا وہ یار دے وارے. بات اتنی ساری ہے کہ تم جیسے کہتے ہو وہ دور ہو گیا وہ پاس ہو گیا. اس لیے بات سمجھ نہیں آتی کہ بات کیا ہے.
وصال کیا ہے، فراق کیا ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا یہ راز بتاتے رہے ہیں، مگر کہ یہ صحیح کہاں والا وہ بھی راز بتاتے رہا ہے. کہاں کیا چیز ہوتی ہے، بندوں کہاں سے محبوب کرا دی ہے تو بات کمال کی بات. اور یہ بات بڑے غور میں تیرے بڑے بڑے لوگ تیرے بڑے لوگ ہیں. میں کل بھی بات بتا رہا تھا کہ ایک بزرگ تھے گھوڑوں کے نال لگایا کرتے تھے درویش. یہ تھی نے کیا کام کیا لوہاروں والا تو نال لگانے والا. کہتا کبھی مجھے دیکھنا میں جو کرتا ہوں. پھر گھوڑوں کا نال لگاتے سنگ اٹھاتے گھوڑا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مطلب سار لگایا تھا، کبھی منہ لگایا تھا سنگ کو تو نال لگاتا ہے پکے. کیا کرتے ہو؟ کہتے مطلب اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے نال کی ان کی تو مطلب سنگ قسم کھائی ہے. دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو ویسے اتنی قریب ہے میں کیوں نہیں یہ کام کروں. اب یہ بات اس کے ذہن میں آ گئی. بخیر کے اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کے سنگوں کی کھمکائی اچھا ورنہ اللہ تو قسم جانور کے سنگوں کی کھانے والی کی بات ہے. کہتا بچہ سے مجھے ان کی پیارے تھا میں ایک طرح نال لگاتا رہا تو اللہ اللہ کرتا رہا اور مطلب اللہ کی شانی بیان کرتا یا جس طرح کو کر لے. یہ اللہ تعالیٰ کے مطلب بندوں پر بڑے بڑے زیادہ اشکار ہوئے کہ سی میں ٹھہر جاؤ نا تم لوگ کیا بات نہیں ہے. ہمارے یہاں دیکھتے یہ دیکھ کے بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں کہ چھوڑ دے یہاں ٹھہرتے ہیں چھوڑ دیر آگے نکل جاتے ہیں پھر دیکھا جائے پھر اور بھی کام کر لیتے ہیں. اس لیے خیال میں اٹک جاؤ پھر اس شاہ کی تمام یہ نا گتیاں کھلی جاتی ہیں آشکار ہو جاتا ہے سارا جلوہ. کبھی تنہا بیٹھا کرو کبھی غور کیا کرو اللہ کے جلوے دیکھا کرو کبھی سورج غروب ہوتے وقت دیکھو کبھی نکلتے وقت دیکھو کبھی رات کو دیکھو کبھی ستاروں میں دیکھو کبھی انسانوں کی شکل جا کے دیکھو شہر میں ایک دن کے لیے کہ یا اللہ یہ تو نے پیدا کیا انسان. سبحان اللہ سارے آشنا ہے سارے بیگانہ ہیں. کبھی شہر میں کوئی واقعی نہیں ملے گا کبھی سارے آپ سے واقف نظر آئیں گے. عجیب و غریب حالت ہے کوئی بندہ آج جس سے ملنے جا رہے ہو پاس سے گزر گیا اور جو اس کے ملنے کی طرف کو نہیں چکا رہا ہے بیٹھا یہ اللہ کے کام ہے میرا عجیب و غریب واقعہ. اس لیے آپ ان باتوں کو غور دیا کرو اللہ کے کام کو دیکھا کرو غور سے. کون سی پہلے کی بات ہے آپ ہے نا پہلے ہی بات ہاں اب بولو یہ پڑھتا وہی بات ہوئی تھی محبت تائی کی یہ جو سیدھیات ہی آیا دعات بھی رسمی ہے محبت کو بنانے کی نہیں یہ اس کی حفاظت کے طریقے ہیں. محبت کو بڑھانے کی بات نہیں ہوتی اچھا محبت پیدا کرنے کی بات نہیں ہوتی. جس کے محبت ہوتی ہے نا وہ اپنا میلہ کرتا رہتا ہے. یعنی صوفیاء کرام کی محفلوں میں آپ یہ سمجھ لو کہ دو آدمیوں کو محبت ہوگی باقی سارے کے سارے اس جشن سے محبت کرتے ہوں گے باقی قوالی کے ساتھ. واہ واہ میاں کا پیس پر کی پہاڑ لگائی گئی. مجھے کچھ نہیں پتا کہ قوالی کس کی ہے اور کس کا ہے اللہ کدھر ہے اللہ کے بندے کہاں ہیں. وہ پھر ملنے بھی لگا جائے واہ نصرت فتح علی موٹا بندہ گانا لاتا ہے تو حال کی بات ہے. اس کی بات دیکھے تو اب یہ تھا نا بچہ پیدا ہوا تو یہ اس نے کہا تھا ماں باپ سے میں نہیں گانا میں قوالی بننا. اس کے بعد میں مطلب وہاں پر جا کے کبھی شریف میں جا کے دعا مانگی کہ جناب میرا بچہ گمراہ ہو رہا ہے قوالی نہیں کرنا چاہتا کیا بنے گا میرا. تو میں وہیں کہتا ہے عام بیٹھے ہوئے تھے اطلاع آئی تو اس میں جو ہے باجا لے کے بیٹھے گئے کاپتے گا رہا تھا ورنہ موٹے پنجے گانے کے کیا بات ہے. بتایا کہ یہ بھی ایک نگاہ ہے تاغ میں. تو محبت جو ہے نا یہ محبت کے آداب اور محبت کی جو مجلسیں ہوتی ہیں نا اس سے پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عزمی چنگاری جو ہے نا تو خسو خاشاک وہ دبی جاتی ہے وہ شاید دراز سلگ جائے ہے تو عزمی ہوتا ہے کہ جہاں دنیا کے طور پر مطلب کہیں نہ کہیں وہ چھپ جاتا ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جان لگ جاتا ہے یہ پھر جنگ آلو ہوا باتوں کی کرتے ہیں عطا عزمی ہے. صرف یہ راستے میں مطلب رکاوٹ نہیں کرتے ہیں. مثلا کہتا ہے نظر کچھ نہیں آ رہا کہتا ہے جس کی کہ تو شیشہ صاف کرتا جا کہتے کوئی دھندلا ہے وہ چیزیں کرتا جا حتیٰ کہ جب شیشے صاف ہو گیا تو اللہ صاف ہو گیا. میں نے دیکھا تو اسے آج ہی ہے نا خیرنامہ طبعی مسلمہ فضل اللہ دیکھا تو اس کا چہرہ ہی ہے کہ یہ بعد کا صفائی جو ہے نا یہ عطا ہو جاتی
اس لیے ان مجلسوں میں ایک بات ہوتی ہے کہ دنیا کی تمنا جو ہے ہاتھ سے نکل جاتی کہ اب کیا کی مجلس ہو رہی ہے نا تو کیا بھی ہو رہا ہے، اب اس کو جو ہے نا یہ اپنا دنیاوی جو ہے نا شرط حوث ظلم ستم یہ سارا ختم ہو جائے گا، بھول جائے گا، تو وہ تھوڑا سا لطیف ہو جاتا ہے۔ لطافت کے بعد پھر وہ عین ممکن ہے کہ آپ دیاب کر لیں بات، تو پھر ایسا ہوتا ہے، سارے صاحبان حال نہیں جاتے لیکن بہت ساری لطافت پیدا جاتی ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو معلوموں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کچھ کو محبت کے ساتھ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو یہ محبت کے جلوہ گاہ سے محبت ہو جاتی ہے، جاتے رہتے ہیں محبت خانی، چلا باز یار ہونے لگی، یا اس کے جلوے ہوں گے، یا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ بھی ایک محبت ہوتی ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اگر جہاں پیر یا مرید ہو، کوئی ہو، خانقاہ حسنی صاحب آپ نے دیکھا تو وہاں تو جاننے والا تو پیر ہی ہوگا نا، جو بھی ہوگا، یا اس کے بدلے پہ ملنے والے ہوں گے، یہ کچھ اور ہوگا۔ وہ جو آدمی کھانا لنگر پکا رہا ہے نا، وہ سب سے زیادہ اہم آدمی، اس سے کوئی مطلب شعور کی بات نہیں ہے، کوئی عرفان کی بات نہیں ہے، لیکن وہ عرفوں کا ڈاکٹر مطلب وہ نہ ہو نا اب عرفان بھول جاؤ آپ لوگ، اہم مطلب ٹائم پر اس نے کھانا آپ کو پکا کے کہ اسی کے لیے آپ کبھی جاتے ہو، اپنے بچوں میں جاتے ہو تو ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ کبھی رات کو دیر تک بیٹھے رہتے پھر وہ ادھر ادھر بولے دادا صاحب پہ بچے ہمارے پاس بیٹھے بات کرتے ہیں، کبھی 2 بجے کنٹائی رات گھر گئے، کرے کو بیوی رات کو اس نے مائنڈ کیا کہ آپ دیر سے آتے ہو، تم چاہتے اس کا تو 3 دن میں نے یہ کہا دیکھو ہم لوگ تو عبادت کار صاحب کی کچھ رابطہ لیں گے، اور تو میرے دروازہ کھول کے بدلے پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی آپ سے کر لیں گی، میری تب دعائیں تیرے لیے ہیں، اور رات کھول کے دی، پر اس کی بھی قدر کرو جس نے مطلب دیر سے جانے والے کے بعد جن رات تک، اور جس نے آپ لوگوں کو دن بھر کی آوارگی کے بعد گھر میں قبول کیا، اس کے بھی مطلب احساس کرو کہ بڑے کام کیے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس رات پتھر اٹھا کے اردو کے پٹھے تو آپ نہیں ملے گھر بیٹھنے والے آنے کے لیے، وہ کیا کرتا ہے مارتا ہے آگے، تو میں نے کہا میں آج رات کو گھروں میں آواز آتی ہیں جو اس علاقے نہیں ہوتے، اور محلے دار ہے اندرون محلہ، کبھی پادی چیر سے تو ادھر وہ مطلب آنے والا ظلم کے حساب سے آیا، اور انتظار کرنے والا جو ہے نا وہ مظلوم جو ہے نا کاف ہو گیا۔ اب آنے والا اس کے لیے کوئی راحت بن گیا ہے تو پھر کوئی بات ہی، کوئی ایک آدمی جو کہتے ہیں ہم انتظار کر کے مطلب وہ پھر غصہ بول رہی ہے بیوی، اس طرح سے ہم انتظار کر کے کہتے ہیں دیکھو اب غصہ بولیں گے آپ انتظار تیرا ختم ہو گیا، تو بھی آپ انتظار جی رہا تیرا، اب انتظار تیرا ختم نہیں ہے، تو بھی ختم ہو گیا، میرے بھی آپ سے ہو گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو براہ راست شامل نہیں ہوتے نا، ان کو بھی شمولیت ہو اس راہ میں، جو کچھ مطلب واقعات ہیں، جو رکشہ آپ کو لایا، جو کار آپ کو لایا، اس کا بھی مقام ہوتا ہے۔ جس بس کے لیے آپ ٹائم پر جا پہنچ گئے، بس تب یا آپ دعا کی یا اللہ اس بات کو سلامت ہے، وقت پر میں پلان یہ سب جاتی آپ ایک بات میرے جس بات بہت اچھا ہوا کہ ویسے وقت پر پہنچا دیا، اور یہ ہو کہ ہر طرح کی مطلب ڈسپلن کاروباری کرتے جاؤ، کیا دفتر میں کیا کاروبار کیوں کر رہے ہو، کہتے کاروبار میں اولاد کی خاطر کر رہا ہوں، اولاد کی ماں کی خاطر کر رہا ہوں، تو اس کو تو ظلم کرتا ہے تو کس کی خاطر کر رہا ہے اولاد، تو کاروبار بھی تو آپ نام کی خاطر کر رہا ہے، اس لیے کاروبار جس کے لیے کرو اس کو کاروبار کی افادیت کے ساتھ ہمکنار کرو، تمہیں محبت میں شامل رکھو۔ یہ عام طور پر مطلب نتیجت کی بات ہے، ہم کیسے شامل کریں، وہ تو چلی جاتی ہے اپنے میکے، وہ چلی جاتی میکے، 12 مطلب محبت کی حسن کی نوازشیں کرو، نوازشیں کہتے ہیں کسی کے مجبور ہو کے نا آپ کی خوشی کے، یہ لوگ ہوتے ہیں نا پابند گھروں میں مانگتے تو رہتے ہیں بیچارے، کبھی کبھی اپنی مرضی سے مطلب ان کے لیے کوئی چھوٹا موٹا چیز پاگل بڑی مطلب 3 کی تاریخ کو مائی ہے، یہ گھروں میں رہنے والی خواتین ہوتی ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا بہت جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول رہے ہیں، اب وہ نظور پاک یہ بات نہیں چاہتے، آپ نے کہا 2 مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے تھوڑا جھوٹ بول لو، اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول لو، اور گھر میں رہنے والے کو تھوڑا خوش کرنے کے لیے، تو یہ بے ذرہ جھوٹ ہوتا ہے کہ یہ آپ سے مل کے بڑی خوشی، آپ کی دعاؤں کے تارے ہمارے کام ہو گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج مجھے 350 روپے ملا تو 2 روپے آپ کے دیے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، کچھ رکھنا بھی عبادت ہے،
خوش رہنا جہاں اچھی بات ہے وہاں خوش رکھنا بھی اچھی بات ہے. خوش رہنے کا فن دریافت کرنے سے پہلے خوش رکھنے کا فن دریافت کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. 2-4 بچوں کا، ایک بچوں کی ماں ہوتی ہے، ایک گھر ہوتا ہے، ماں آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کو خوش رکھو. میں نے کل آپ کو بتایا تھا پہلے دن ہی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. کیا مانا کہ ہمیں دنیا میں کہیے تو آخرت میں بہتری ہو، مطلب ہمارے ماں باپ بھی ہم پر راضی ہوں، ہماری اولاد بھی راضی. اس لیے دین دنیا اس کی بہتر ہے جس نے اپنی بیوی بچوں کو راضی رکھا اور اپنے ماں باپ کو راضی رکھا. کہ ماں باپ کا الگ خدمت کرو، اپنی اولاد بیوی کے الگ خدمت کرو، اور اپنی پیٹ پوجا الگ کرو. انسان نارمل ہو جائے تاکہ غلط باتیں کہیں نہ کہیں بن جائے. یہی تو سیکھنا ہے آپ نے، اور کیا سیکھنا ہے. باقی پیسہ کام کاٹ گیا نہیں گیا کبھی، بڑی بیٹی بدلتی ہے، بڑا بے وفاشی ہے. اور دنیا والے بڑے ظالم ہے، مرنے والے کے ساتھ دفتر کچھ نہیں کرتے. چلو گھڑی ساتھ چلی جائے، وہ ٹائم پتہ کرے بس اس سے گھڑی بھی نہیں جائے. بہت بہت ظلم کی بات ہے. اب نوی دی آنے کی لگی ہے وہ بھی گئی. اب دنیا والے کچھ نہیں کرتے، ہر چیز کار لیتے ہیں. بہت بہت گئی. اس لیے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو جانے جانا ہے. اس لیے یہاں کوئی نیک اعمال ہی ہیں جو کچھ تم چھوڑ کے گئے ہوتی تھے. دیکھو پیسے اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے ٹھیک ہو اور کو مل جائے، آپ تھوڑا تھوڑا تین کیا کرو، تھوڑا تھوڑا راضی رکھو. یہ میں آپ کو حکومت کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اور کچھ نہیں دیتے ہو تو گڈ ورڈ بھی دے دو، اچھے الفاظ دے دو. اچھے الفاظ کی قیمت نہیں ہوتی ہے، اور اس سے تم کب بھی خرید سکتے ہو. تو کچھ بھی نہیں کہا بلکہ یہ پا جاتی کہ تم ایسا فرمایا. کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے کہا کہ کبھی قرضہ ہے ضرور پڑے گا تو کسی خوبصورت انسان کے پاس جانا، تو نہ کرے گا تکلیف نہیں ہوگی. اس اچھے انسان سے تم نے دیکھ کیا. قرضہ لینا پڑے گا تو آگے سے نہ کرنے والا ہو تو پھر وہ شکل اس کی اچھی ہونی چاہیے. کا مطلب اتنا وزٹ جانا یہ تو خوبصورتی کا ہو گیا نا. مطلب پتہ جائے جس آدمی کے کرخت صورت ہو وہ کرخت دل دے رکھے. دل کرخت نہیں ہونا چاہیے، دل کا نرم رکھا کرو. خوشگوار کلام، انکار کرنا ہے تب بھی خوشگوار الفاظ میں، عطا کرنی ہے تب بھی خوشگوار الفاظ میں. آپ نے پاس وکیبلری اچھی رکھو، اچھی وکیبلری. آپ بسم اللہ ماشاء اللہ، اس وقت معذرت کی بات ہے، ایک وقت آپ کی محبت کی بات ہے، عطا اس بات جان کیا کرو اپنے الفاظ. تو محبت کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ محبت جو محفلیں بنتی ہیں وہ محفلیں بھی سب آتا نہیں کر سکتی، لیکن اس میں یہ جاتا ہے کہ پالش ہوتی کی بات تو کبھی زندگی میں جا کے اس انداز سے مطلب وہ مقامات ہیں صوفیوں کے. کون سے مقامات ہیں کہ جہاں جہاں ان کو رب صدا ہوا نا وہاں وہاں کلام کر دیا. یہ مقام ہے خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکاں خسرو محمد سمے محفل بود سب جائے کہ من بودم خدا خود میرے مجلس بود. کیا مقام ہے؟ ایسے یہ مشاعرہ ہو رہے ہیں کہ میرے مجلس اللہ تعالیٰ سمے محفل حضور پاک کے بعد پاکستان صاحبان مشاعرہ یہ وہ محفل وہاں سے بتائی خدا خود میرے مجلس نہیں ہوتا ہے اس سمے محفل بیٹھی. تو یہ کیا مقام کیا ہے اسے دیکھا جو مقام تو کبھی زندگی میں پھر ایسا مقام آپ کو پہنچ جاتا ہے. کہتا ہے مجھے خدا جو ہے اور اسی کی مجلس ہے اور جلوے ہیں اللہ کے محبوب کے محمد کے. تارا کے سمجھ آ گیا کہ مالک وہ جلوہ آپ کا کہ ہم سب دیکھنے والے. مجھے بھی کیا بات کرنے آ جاتی ہے جیسے اس نے کہا اور ساری کائنات کو اس نے ایک محفل کہہ دی. اس محفل کائنات میں میرے مجلس جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے اور شمع محفل کون ہے؟ اللہ کے محبوب کی. اور آپ کے لیے آپ کی کائنات اللہ نے بنائی ہے، لیکن یہ تانتی بات ہوئی گرچہ آپ کے ہیں. تو یہ مقامات جب یاد آتے ہیں نا ان کو، کبھی اب روشنی اندر آ گئی تو پھر وہ پتہ چل جائے گا ہاں یہاں ایک بات کی تھی، جہاں یہ بات ہوئی تھی. نہیں یہ یوں نہیں، ہم تو یوں سنا ہوا ہے تاکہ بعد میں غلطی نہ ہو. اس لیے بزرگوں کا قول اب قوالی کی افادی یوں ختم ہو گئی کہ قول جو ہے نا وہ غیر صوفی کا ہوتا ہے اور قوال بھی غیر صوفیہ ہوتے ہیں. قوال نماز نہیں پڑھتے ہیں اور لکھنے والے بھی بدلے میں کوئی تھی نہیں ہوتے. اس لیے آپ کلام کا بہت نہیں رہا، ورنہ اگر کلام ویسے کلام حقیقی کی کہ انسان کو اڑا کے رکھ دیتے. بڑے بڑے کلام کی تصویر ہے، بڑے بڑے لوگوں کی تصویر ہے تو بعض بار قوال آپ ہی رکھ کرنے لگ جاتے ہیں. یہ پھر لکھا آپ نے مطلب قوال خود رکھ کرنے لگ گئے کہ یہ بڑے عجیب عجیب باتیں. تو یہ صوفیاء کی محفل ہے نا، یہ محفل اس طور پر ہے کہ یہ طہارت پیدا کرتی ہے،
तवक्कुल पैदा करती हैं, तौबा पैदा करती हैं, लताफत पैदा करती हैं। मोहब्बत पैदा नहीं करती हैं, मोहब्बत पैदा करने में मदद। मोहब्बत अता है, उसकी मेहरबानी की अता है, वो जिसे चाहे अता कर दे, जिसे चाहे अपना बना लिया, जिसे चाहे दर पे बुला लिए। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात, बहुत नसीब की बात है। जिसे चाहे वो था, बार बार पास लाने वाला बेखबर रहा, बार बार दूर रहने वाला जब साहिब नसीब हो गया। तो दूर हैं और करीब हैं, और कितने लोग करीब हैं और दूर हैं। ये अल्लाह के साथ मेहरबानी है, अजीब फैसले होंगे आपने। मोहब्बत बाद दोनों बाखबर होते हैं, बाद एक बाखबर होता है, बाद कोई भी बाखबर नहीं, क्योंकि ये अल्लाह ताला के अपने दिल में है, ये चाहे अदा करना। हम गया तो एक सवाल बनकर सवाल लेके गया, बाद खाते आदमी ठीक है, सवाल लेके आगे सवाल भूल गया और मोहब्बत शुरू हो गई। कुछ तुम क्या आया, कहते कौन आया, किधर आया, मैं इधर आया था। हम उनके पास गए, कहता हम उनके पास गए हरफे आरज़ू बनकर। आप पूछ रहे यार तो लिखना जी कितना। हम उनके पास गए हरफे आरज़ू बनकर, हरीम नाज में पहुंचे तो बेनियाज ले। हरफे आरज़ू के लेके जाते, आप जाके तो आरज़ू खत्म हो गई, तो क्या चाहिए, तो आप तो कुछ और चाहिए, चाहिए तो कुछ और था, आप कुछ और चाहिए। अब हमें भी नहीं पता क्या चाहिए, बस इसे एक वाक़या हो जाता है। इससे बड़ा ये क्या वाक़या है, तो कोई कम वक्ती होगा जिससे अल्लाह ये पूछे क्या चाहिए, तो आगे से वो बताया चाहिए, तो अल्लाह ताला क्या चाहिए कि इससे आगे और क्या चाहिए कि तू पूछ रहा है, काफी है। इससे बड़ी और क्या बात है, सबसे अच्छी बात ये फिक्र क्या करो कि जितनी अता कर रहा है वो मेहरबानी है, इसका फजल है। हाँ पूछते जाओ सवाल, बोलते जाओ। अरे आदमी आप जवान लोग हैं, आज तक बोलने शुरू करें क्या कुछ सवाल है, इकबाल साहब बोलो। नहीं हाँ आवाज नहीं आ रही। तफक्कुर, हाँ देखो ये तफक्कुर जो है ना, ये बयान की चीज नहीं है। मकसद ये है कि एक घड़ी का तफक्कुर जो है ना, वो घड़ी कितने साल की है, ये घड़ी से कहा जा रहा है। तफक्कुर है जब आप कभी इस कायनात पे गौर करना शुरू करते हो, अफला तदब्बरून, यहाँ से बात शुरू होती है, ये सब क्या है, ये सब्ज़े और गुल कहाँ पे आते, अब क्या चीज़ है, वहाँ क्या है, ये मशरक़ क्यों है, मगरब क्यों है, तो मशरक़ैन कहते होते हैं, मगरबैन कहते होते हैं, मशारिक़ क्या है और मगारिब क्या है। एक मशरक़ है कि दो मशरक़ हैं, एक जन्नतैन जन्नतैन है, क्या बात है, किसी की इस तारे पर खबर क्या है। अब आप इसमें ज़रा गौर कर रहे हैं, और अगर आप आए हैं आना था तो जाना क्यों है, अगर जाना ही है तो आना क्यों है। अब यहाँ से सोच रहे हैं ना आप, तबके कर रहे हैं, फिर जो मुझसे पहले थे लोग वो कहाँ चले गए। ये सारे के सारे जो है ना मकबूर हो तो आपसे पूछूं कि अलीम तूने वो गंजा आया गिराम आया क्या किए, कहाँ गए वो दौलतमंद लोग, कहाँ गए खूबसूरत चेहरे, किधर गया सारा वाक़या। और फिर पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है पहाड़, किसने भर भी मोतियों से खोसा है गंदम की जेब, ये ज़मीन जिसकी है किसका है ये नूरे आफ्ताब, कौन लाया खींच कर पश्चिम से बादे सारगार, और किसने सिखलाई है मौसमों को, किसने सिखलाई है कुएं इनकलाब। इकबाल इसलिए मौसम बदलने शुरू हो जाते हैं, इतने बड़े परफेक्ट मौसम बदलते हैं। हर साल दिसंबर में आता है, सर्दियों में आता है, ये की बात है, ये तो कभी लेट नहीं हुआ। और हर साल जून का दिन जो वो ऐसा होता है, और जुलाई के महीने बैठते होते हैं, और सावन बैठते ही होता है, और ये यूं ही होता है, और ये चाँद ऐसे घटता बढ़ता रहता है। बड़े उसने जीका है, इतनी परफेक्ट मशीनरी बनाने वाला तार पास कौन है।
اور جس طرح جس نے یہ کائنات پرمنٹ بنائی ہے اور اس کائنات میں مجھے غور کرو داری آپ کو میں جا رہے جہاں جہاں اس طرح سوچ کرنے آپ کائنات بنانے والا غور کریں آپ پہلے کائنات کی صنائی پہ غور کرو کہ اس کائنات میں کوئی چیز امپرفیکٹ نظر آئی کوئی کمی نظر آئی پھر نگاہ اٹھا لو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ایک بار نگاہ اٹھا لو پھر آپ سیرا ہو کے واپس آ جائے گی ڈیڈ یو فائنڈ اینی تھنگ رانگ اینی ویئر پرفیکٹ مشینری بنا دی پرفیکٹ نظارہ بنا دیا اور ستونوں کی طرح گاڑ دیا بیخوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا اور دریاؤں کو روانی دی اور ستون کے بغیر چھت قائم کر دیا تو ٹھہر کے پورا آسمانوں کا اور لوک میں سجائے آسمانوں کے اندر فانوس ستارے اور پھر رونقیں تمہارے لیے اور آج تک بارش ہو رہی ہے اور اس زمین میں فصل ہوتے ہیں اور تم کھاتے جا رہے ہو پھر تمہارے لیے جانور پیدا کیے اور ان کی کھاڑ ان کی اون اور وغیرہ وغیرہ تمہارے لیے کیا خوبی ہیں اور اگر پانی کو میں کڑوا کر دوں تو تمہاری ساری سینس پھیلے جائے پانی میں مٹھاس ہے شکر ادا کرو کہ یہ مٹھاس قائم ہے یعنی کہ مامتا میں مٹھاس ہے شکر کرو قائم ہے کھائیے میں مٹھاس ہے شکر کرو قائم ہے یہ مٹھاس بڑی چیز ہے تم دھوکے میں مٹھاس دیکھتے ہو مٹھاس میں دھوکہ دیتے ہو جی تم سمجھ نہیں آئی بارہ یہ مٹھاس جانے یہ بڑی خاص اس پہ غور کرو سب چیز پرفیکٹ ہے اب یہ ہے جنرل کریٹڈ یونیورس پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں کیا ہے پرفیکٹ گمر اور سور ایل تل جیسے کہ کہتا ہے جو کہ تو اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو کہ تو اللہ نے کما کام ویسے کہ میں یہ تھا اور میں ہوں اور میں رہوں گا تو یہ آپ تو خالق ہے ابھی تو مخلوق بھی آپ کے بیٹھے رہے گی ہمیں تو سورج بھی لازوال لگتا ہے ہمیں چاند بھی لازوال لگتا ہے جو سورج ختم ہو جائے گا کہتے بہت جلدی ختم ہو جائے گا کہتے کب تک ختم ہو جائے گا کہتے وہ 25 کروڑ سال کے بعد ختم ہو جائے گا 25 کروڑ سال کے بعد ختم ہو جائے گا تم کیا باتیں کر رہے ہو کہتے یہ کب سے کہتے یہ ابھی حال کی بات ہے ابھی تم ہوا کب ہوا کہتے وہ 70 کروڑ سال ہوا ابھی تو یہ سائنس کی بات ہے اور کائنات دریافت ہوگی پھر معلوم ہو گیا کب وہی کہاں دریافت ہوگی ہے نہیں کیا کہتے بات یہ ہے کب کہتا ہے وہاں سے اگر فاصلہ روشنی طے کرتی ہوئی زمین پر آتی ہے کچھ 70 سال میں پہنچ جاتی یہ 70 سال کی ہوتے ہیں کہتے وہ 70 سال کے سپینڈ بنا کے 1,35,000 میل سے زیادہ دے دے اتنی میل ہو جائے گا کام نزدیک ہی ہے کہتے یہ ایک کہاں ہے اس کے آگے 500 سال کے فاصلے والے کھڑے ہوئے ہیں بالکل چھوٹی سی کائنات ہے جی اور پھر پرفیکٹ کی پرفیکٹ ہے تارے سے کلاش نہیں کرتا ہے جھگڑا نہیں کرتا کیونکہ تو میرے راستے میں آگے تو نے آتا کر لی تم کدھر سے کدھر کون سے کیا اور جگہ نہیں کرتے یہ کچھ میری ہے یہ میں تیری ہے یہ تیری قبر ہے یہ میری قبر ہے جھگڑا پڑی ہے پرفیکٹ آج سے کچھ ادارے ہیں ٹھنڈے اتنے کہ جاگ کو جا خیال بھی کچھ ادھر گرم ہے کہ بدلے میں عدت ہو جائے جو سورج اٹھ جائے پوری پناہ مانگتا ہوں کی گرمی ادھر گرم ستارے ہیں آپ بات جانے رہے ہیں تمام سیاروں اور تمام فکاروں میں اگر کوئی زندگی ہے تو زمین پر اب فوقیت کا مسئلہ شروع ہو گیا کیا ہوا فوقیت کا مسئلہ شروع ہو گیا سورج سے بہتر چاند سے بیٹر اور یونیورس کے باقی ستاروں سے بہتر کہ یہاں زندگی ہے اور اس زندگی کو جاننے والا اور جاننے والا ایک انسان ہے اشرف المخلوقات اب اشرف المخلوقات کے میں مخلوق کو اسٹڈی کرنے کے بعد اپنے شرف کا ثبوت دینا ہے کہ آپ اس کائنات کے خالق کو دریافت کریں ایک سیکنڈ کی بات ہے وہ کہتا بدلے میں سبحان اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین جو بھی ہے اس کو سنتا ہے میں نہیں دریافت کر سکتا میں تو آپ کی کائنات دریافت نہیں کر سکتا میں تو اپنے ہونا نہ ہونے کا بھی سمجھ آتی ہے سبحان اللہ اس کائنات کے جس نے اس کو بنایا ہے ہم اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اتنا خربر بنایا کہ ہر سال دسمبر میں ٹھنڈک آ رہی ہے سردی آ رہی ہے اب آپ سمجھ رہے ایک لمحے کا تدبر جو ہے 60 سال کی عبادت سے آپ کو فارغ ہے عبادت میں آپ اللہ کے رجوع کرنا تھا نا یہ جو لمحہ ہے اس میں آپ نے رجوع کر لیا کہ وہ تو بہت اللہ زمین کو اندر پالنے والا ایک بیج کے اندر 100 درخت ایک بیج پوچھو بیج کو لگا دیا میں کہ ہاں کیا حال ہے آپ کا کہتا ہم ٹھیک ہے کتنے لوگ ہو کہتے 100 درخت ہے کتنے بیج ہے میں تو 25 کروڑ ملین ڈالر سارے کے سارے اندر پڑے ہوئے ایک درخت کے بیج کے اندر کتنے درخت ہیں تمام بیج گن لو اور تمام درخت گن لو اور درختوں کے بیج گن لو اور بیجوں کو درخت گن لو اور آنے والے زمانے گن لو
ایک بیج ہے کہ کوئی خدا کے پاس تک قیامت ہی آ گئی. ایک انسان گن لو 4 رتنوں کے بعد وہ انسان جو ہے نا کچھ 500 بندہ ہوتے سارے رشتے دار ہو جاتے ہیں. کچھ بیوی کچھ بچے کچھ بچوں کے بچے کرتے کراتے پرانا مکان ایک اینٹ کٹی ہو جاتا ہے. وہ پھر مطلب بھول جاتے لوگ کہاں کے رہنے والے کوئی بٹی بن گیا کوئی یہ بن گیا کوئی ادھر بن گیا کوئی شاہ جہاں کوئی شاہ جہاں آبادی کیا نام بن گیا بنتے رہتے ہیں. اس سے دنیا پھیلتی ہے. پھر جب یہ بات سمجھ آ گئی اور پھر وہ جو کہ تو ہے آج تک اس کی اذان ویسے کی ویسے قائم ہے, اس کا قرآن ویسے قائم ہے, اور یہ اس کی آیتیں ہیں پہاڑ ویسے قائم ہے. ہم نے پہاڑ اتنے بڑا نکالا توڑا پوڑا نکالا نا, اس میں بجلی نکالی کیسے نکالا پھر پہاڑ وہی کر گئی ہیں ابھی ختم نہیں ہوتا. سڑکیں نکالا ختم نہیں ہوتا. سمندر سے کتنے دریا نکال لی ہم نے ختم نہیں ہوتا. پہاڑ کی برف ہم نے میرے پگڑا لی پھر ختم نہیں ہوتا. کوئی شے ختم نہیں ہوتی ہے. ہر شے جو کی تو ہے, ہر شے جو کی تو ہے. تو پھر وہ کون سا خزانہ ہے جو ان اینڈنگ ہے, اور وہ کون ہے جو اس کو خالق ہے؟ کیا نظام ہے؟ اس نظام کو داد دیتے ہوئے سجدہ کر, اور سجدہ کرتے ہیں. یہ سجدہ 60 سال کی مدد سے ملتا. یہ ایک لمحے کی بات ہے, کبھی غور کیا کرو. کچھ سمجھ آتی ہے سمجھاتی میں جس کی کائنات بنائی اس کو سلام بھی ہونے چاہیے نا, اور وہ سلام مانگتا ہے سجدہ. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کی تو بھی بیان کرتی ہے. اور جو کہ اپنے مدار میں چلتے ہیں, تارے اور سیارے جمیل اور نسیم سب اپنے مدار میں چلتے جا رہے ہیں. کوئی کسی کا مدار نہیں چلتا ہے. بندہ بندے کے دکان کہتا ہے, باقی وہاں کوئی کسی سے کچھ نہیں چھینتا. اور روشنی دیتا جا رہا ہے. سورج میں نے کتاب آپ سے لکھ کے دیا کہ کتنی پوچھے تیرا مذہب کیا ہے, وہ ہے جلب مذہب کیا ہوتا ہے؟ روشنی دینا ہی ہمارا مذہب ہے. بس وہ روشنی دیتا جا رہا ہے. اور تم لوگ جانا تم سے یہ پوچھ جا کہ تم کون ہو, کہتے شیعہ ہوں اور تھوڑے سے سنی ہوں اور تھوڑے سے قادیانی ہوں اور میں چکھڑا ہوں. تم کون ہو؟ وہ میں نہیں جو تو ہے چکھڑا. اور عام طور پر جو ہماری مخالفت آدھے بندوں کے خلاف مقدمہ دار کر رہے ہیں. جواب قیامت کے دن آدھے بندے آدھوں کے خلاف گلا کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں جگہ کرے گا لگے گا. کوئی کہتے وہ جسد میں چلے گا, وہ جسد میں چلے گا, میں نہیں جائے گا کہ بات ہے میں نہیں جائے کہ یہ کہتے تھے وہ بھی نہیں چلے گا, یہ بھی میں نہیں اللہ معاف کر نہیں تھا. اور چلے جی اللہ تعالیٰ ہے بدلے میں, اللہ یہ نہیں بانٹتا ہے جو مرضی کرے. بات یہ ہے کہ اللہ معاف کرے کہ تم کو بھی کرو, اس لیے تم خود فیصلے نہ کرو. اللہ وہ ہے جس کی زندگی میں تمہیں فیصلے کا حق نہیں ہے. جس کو چاہے معاف کر دے, وہ معاف کرے. تم گلا کرنے والے کون ہو صاحب؟ اللہ نے سب سے پہلے اسے معاف کرنا ہے جس کو تم نے معاف نہیں کیا. سب سے پہلے کسے معاف کرنا ہے جس کو تم نے معاف نہیں کیا. لہذا تم بھی اس کو معاف کر دو. اسی میں کہ تمہار موسم کے سامنے آج اعلان دل سے یا رب العالمین ہم آپ کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں ہم نے سب کو معاف کر. جن لوگوں نے ہمیں ناراض کیا آپ صاحب کو, اس کو بھی بڑے نقصان سے چاہیے, بڑا ظلم کیا آپ کے ساتھ, اس کو بھی معاف جا کیا کیا آپ کے معاف کیا. سب کے معاف کر کچھ کر دیا. بس اللہ بدلے میں اس کا بھی معاف کر دیا, ہم نے سب کو معاف کر. بھائی اتنی سی کہانی ہوتی ہے. تو یہ جب یہ اللہ سے نظر آتا ہے نا, یہ تو تدبر و تفکر کے بعد پھر یہ مطلب تو آتے جاتی ہے کہ یہ ہے کیا. اگر وہ چاہے تو یہ نارمل حالات میں بات پہنچ جائے, اور وہ چاہے تو ایک اور اس کے بعد یہ حالت ہے وہ ہے ایکسیپشن کی, استثناء. کبھی کبھی یہ محنت کامیاب ہوتی ہے, کبھی کبھی غیر محنتی بندے کامیاب ہوتے ہیں. ایکسیپشن والی بات کہ عام حالات میں جس نے پیسہ بچایا وہ اس کا کام آیا, کہ تو ایک حالات ایسے بھی ہیں جس نے پیسہ نہ بچایا وہ بھی اس کے کام آیا, یہ کچھ اور سیکھ لی ہے. کہ تو عجب بات ہے کہ تو خوش رہتا ہے اور تجھے کیا ملا غم کے علاوہ. کہ تو خوش رہتا ہے اور مجھے اللہ نے برداشت دکھائی ہے, میں تم سے بہتر ہوں. جس کو غم ملا اس کو برداشت مل گئی. تو اللہ کے کام ہے, ہر کام میں مطلب ہے. اس لیے اس کے کام کو دیکھا کرو کہ وہ کیا کر رہا ہے. اپنا رشتہ اس کے ساتھ رکھو. انسانوں کو کبھی اڑنا نہ, یہ راز ہے. انسان کیا ہے؟ بڑا راز ہے. ان کے ساتھ جھگڑا مت کریں. یہ جب اللہ چاہتا ہے انسان کٹ ہو جاتے ہیں, اور جب نہیں چاہتا سارے اجنبی رہتے ہیں. اور میں آپ سے ملنے کے لیے آیا کرتا میں جانتا نہیں آپ کون ہوں.
میں وہی نہیں مطلب آپ سے پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی اور وہاں ملاقات نہیں تھی، آپ نے بھی کارڈ دیا تھا، کہتے کارڈ تو میرا معاف کرنے میں ہے. اور جب وقت آتا ہے تو کہتے ماشاء اللہ بندے اور ڈھونڈ کے آگے ملتے ہیں. یہ اچھی بات اللہ چاہے جب یہ آپ لوگ خیال کیے کرو، ایک گھنٹے کا 1 منٹ کا تفکر جو ہے نا بڑی دور تک جاتا ہے. اللہ ہو جائے تو اپنی کمر کے ساتھ جو ہے اللہ کو پہچانے کہ بیج جو ہے مٹی میں کیسے پل گیا، مٹی کے اندر رنگ کہاں سے آ گئے، بے رنگ پانی ہے، بے رنگ بیج ہے، بے رنگ مٹی ہے، رنگ کس طرح آ گیا، اس کے اندر رنگ خاص کہاں سے آ گیا. خالی پانی کا رنگ کونی ہے، مٹی کا رنگ کونی ہے، زمین کا رنگ کونی ہے، بیج کا رنگ کونی ہے. تو بھائی صاحب تو رنگ کیسے ہو گئے. جب بات ہے پانی کی، پتوں میں جاتا ہے، سبزی جاتا ہے، پھول میں جاتا ہے، سرخ میں جاتا ہے، کرنے پہ پانی تماشے کا کر رہا ہے کہ جب آپ لقمہ کھاتے ہو تو لقمہ آپ کا ہو جاتا ہے، نور بن جاتا ہے، تو بینائی بن جاتا ہے، خیال میں جاتا ہے، دماغ بن جاتا ہے. کیا ہے لقمے میں کہاں سے آ گئے؟ کبھی توانائی بن جاتا ہے، کبھی رانائی بن جاتا ہے. لقمہ ہے کیا ہے؟ کھائی بھنڈی ہے. اچھا وقت کیسے کی آپ کی بھنڈی میں بڑے کتنے ہیں؟ اس بات کو بچانا جی کیا ہے آپ کو جب کھاتے آ گئی ہے، خیال کی رہنائی کہاں سے آ گئی، چہرہ پاس گوار ہوا. یہ بات جو ہے نا کہ لقمے میں کرشمے کہاں سے آ گیا ہے، بیج میں رانائیاں کہاں سے آ گئی. غور کیا کرو اس باتوں کو. مچھلی جب پیدا ہوتی تیرنے لگی ہے، کوئی ٹور کی بات ٹریننگ کی بات، اسے پوچھے کیا ہے کہ مچھلی کے جائے کندر ہے، کون تو رہا ہے واپس جاتے ہیں. اور پرندہ کتنے ہو گیا وہ وہاں میں اڑنے لگے، پرندے کے بات ہوتا گیا. بھائی صاحب کو ٹریننگ کو پڑھا چوٹ کے لے کوئی پرندہ ہے، پرندہ نام ہی پرندہ ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ پرندے کا بچہ پرندہ ہی ہوگا، مچھلی کا بچہ مچھلی ہوگا، انسان کا پتر انسان ہی ہوگا. عجیب بات ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا. کچھ کہا میں نے تھوڑی امنڈمنٹ کی ہے، کیا کیا ہے، ایک ہم آگے ایک ہم پیچھے نہیں چاہیے. نہیں امنڈمنٹ ہے جو کا تو ویسے کراتا ہے. ہاں اتنا کو غور کیے کرو 1 منٹ میں. ہر انسان ہر دوسرے انسان جیسا ہے. کیا ہے؟ ہر انسان کہتا مجھے بالکل اس کی آنکھ میں بھی آنسو تھے، اس کی آنکھ میں بھی آنسو تھے، وہ بھی کھاتا تھا، وہ بھی کھاتا تھا، وہ بھی دیتا تھا، وہ بھی دیتا تھا، ناک بھی تھی، کان بھی تھی، آنکھ بھی تھی، وغیرہ وغیرہ سب. اور انسان ہر دوسرے انسان کے برابر، اور کوئی انسان کسی انسان کے برابر نہیں ہے. کوئی چہرہ اتنا کھاتے کبھی ریپیٹ نہیں ہوا، پر اس کے اندر 1 منٹ لگا کے تھوک لو. سب کے برابر ہیں، کوئی کسی کے برابر نہیں ہے. یہ راز ہے اس کو پھیلانا. یہ 1 منٹ کے جو فکر تفکر ہے نا، یہ عبادت سے بہتر ہے. ان باتوں پہ غور کیے کرو کہ یہ تب کیا یہ کہاں سے ہیں، کیسے کیسے کرتا ہے جلوہ. حالانکہ کون ہے تیرے کام اور جب ہیں، دیتا ہے کبھی اور کبھی مانگ رہا ہے. کہتے میں مالک ہوں، میں ریتوں کا مالک ہوں، میں ریتو کتا کرتا ہوں. کہتا چیز مان لیے تم ریت دیتے ہو، کہتے تھے قرضہ لو ہاتھ قرضہ. کبھی مانگنے لگ جاتا ہے کہ 2.5% تو مجھے دے دو. 2.5% کیا کرو گے آپ نے؟ سب تو دیا کہ دیا بھی ہے، لیکن 2.5% بھی دے دو. یہ بات کو نہیں سمجھانے ہے کہ دیتا ہے اور پھر مانگتا ہے. ہاں مالک اور مجبور بھی نہیں کرتا اور طاقت رکھتا ہے. طاقت کی موجودگی میں مجبور نہ کرنا یہ ہے بہت ہی کام ہے اللہ کا. اللہ ہو کر انسانوں کو باغی ہونے دینا یہ اس کا کام. ہم یہ نوکر کا کہنا مانے دوسرے نوکری سے برخاست کر دے. نوکر اور نوکر سے باقی کو نہیں گھر میں تو کہنا مانے نا اس کو اپنا اپنے کہنے جا دیں. یہ جو آپ کو کھایا آپ نے کام نہیں کیا، کیا کیا تم نے؟ بندہ. اور بندہ کو خدا کی بات نہیں مانتا. اللہ کہتا ہے اسے کھانا ہے تو کھاتے جانا، دیکھتا جانا، اسے مال دیتا رہتا ہے. اتنے غور کے یہ کائنات غور کے لیے، فکر کے لیے. دن کو غور کرو تو اور چیز سمجھ آئے گی، رات کو غور کرو گے اور چیز سمجھ آئے گی. غور کا مقام ہے 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک. تمہارے سادت سے پہلے بلکہ سادت سے بھی پہلے غور کرنے کا مقام ہے جب کائنات پوری اپنی آفتاب کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. اور اس وقت یا تو رات ہے یا حق کی ذات. صاحبان غور کا وہ وقت ہے. باقی صاحبان معاش ہے، دیکھ کے وقت اٹھے گا دکان کی چائے شرب لکھا جائے گا، گاہک آ گیا، اللہ مالک ہے، اس کے بھی یہ اور ہے. اللہ نے کہا دن تلاش مارٹ کے لیے ہے، رات پردہ ہے. اور جا کے جان میں غور کیے کرو. آپ بات سمجھ رہے؟ اتنی غور کا علم بڑا قیمتی ہوتا ہے.